نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، خالق و مالک جل جلالہ و امن والہ کا بے حساب لا تعداد ان گنت شکر ہے کہ اس نے انسان کی ایک کامیابی کے لیے بلندیوں سے پستیوں کی طرف بھیجا، اور پھر دائی ساتھ بھیجے کہ ہم تمہیں پھر اسی بلندی پہ لے آئیں گے، پھر اسی چوٹی پہ لے آئیں گے، پھر اپنی دیدار کی نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرشاری کریں گے اگر تم ان کی بات مان لو گے اور ان کے کہے پہ چل جاؤ گے، اور ان کی بات کو پرکھنے کے لیے ہم تمہارے اندر صلاحیت بھی رکھ دیں گے۔ ان کی بات کو پرکھنے کے لیے ہم تمہارے اندر صلاحیت بھی رکھ دیں گے، اور وہ جو صلاحیت تمہارے اندر ہوگی اس میں سے ایک اچھی صلاحیت کا نام الہام ہوگا، اور ایک بری صلاحیت بھی آپ کے اندر پیدا ہوگی، اس کا نام وسوسہ ہوگا، اور پھر الہام اور وسوسے میں تمیز پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے ساتھ اور اپنے خاص لوگوں کو دائی بنا کے بھیجیں گے جو تمہیں وسوسے اور الہام کے اندر تمیز پیدا کر کے شیطانی راستوں سے ہٹا دیں گے اور رحمانی راستوں پہ ڈال دیں گے۔ شیطانی راستوں پہ چلتے رہنے سے انسان کے اندر
فوراً ہی نہیں، کافی دیر کے بعد، فوراً ہی نہیں، کافی دیر کے بعد اس کے اندر کا انسان وہ اچھائی اور برائی میں اور نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ کافی دیر کے بعد ابتداءً ہی اگر وہ اچھائی کی راہ پہ چل رہا ہے تو اس اچھائی کی راہ کو اللہ کی طرف سے جو میسج آتا ہے اس میسج کو کہتے ہیں الہام، یعنی اچھی بات اس کے دماغ میں ڈالنا ایک خیال کی صورت میں، اور پھر اس اچھی بات کو اس کے دل میں ڈالنا ایک تصور کی صورت میں، اور پھر اس تصور کو بدل دینا ارادے کے اندر، اور اس ارادے کو تبدیل کرنا نیت کے اندر، اور نیت کو بدلنا عمل کے اندر۔ اب دیکھیں کتنے پروسیس سے گزرتا ہے۔ چھوٹا سا حصہ انسان کا ظاہر ہے اور باقی سارا انسان باطن ہے۔ تھوڑا سا حصہ انسان کا کیا ہے؟ ظاہر ہے، اور باقی سارا انسان کیا ہے؟ باطن ہے۔ یہ کیوں ہے کہ انسان صفات خدا بندی کا متصف ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ پھر اس کی صفت خلق کا ظہور ہوا انسان میں تو هو الخالق، وہ پیدا ہو گیا۔ اور جب وہ پیدا ہو گیا تو پھر اس پورے انسان کو بھی ظاہر نہیں رکھا۔ هو الظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اور چونکہ انسان بھی خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لہذا اس کا بھی زیادہ حصہ باطن ہے اور کم تر حصہ ظاہر ہے۔ کم حصہ اس کا کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ جی توجہ دیتے جائیے میری بات پہ تاکہ ہم پوری بات کو سمجھ لیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آسان سے آسان الفاظ میں، آسان سے آسان گفتگو میں بات تک پہنچ جائیں۔ اور جب ہم کسی بات تک پہنچ جاتے ہیں تو فوراً یا دماغ کے اندر ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، یا دل کے اندر ایک ہوک سی اٹھتی ہے، یا جسم پہ ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، یا آنکھ سے ایک آنسو بن کے بہہ جاتا ہے، یا زبان سے صدائے حق ہو جاری ہو جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی حصہ انسان کا اس کی صداقت کی گواہی دینے لگ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ گواہی دے گی، زبان گواہی دے گی، جسم گواہی دے گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ کو جب کسی غلط بات پہ سخت رنجش یا غصہ آتا تو پورے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا انسان کے اندر ہی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں۔ غم پہنچے انسان کو تو انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ کئی ایک لوگ شدید صدمہ جب ان کو پہنچتا ہے، سال بسال یا پروسیس بپروسیس نہیں، بلکہ میں نے ایسا بھی ایک شخص دیکھا
کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا، ریڈیو پہ وہ خبر سن رہے تھے، 25 اسکول کے ٹیچر تھے، 25 سال یا اس سے کم ان کی ایج تھی، اور 8 10 15 اساتذہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ یکدم ایک خبر جب سنی کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، یہ خبر چلی اور یکدم بیٹھے بیٹھے اس ٹیچر کے بال اس طرح سفید ہو گئے کہ جیسے یہ 100 سال پرانی عمر کا انسان۔ تو پروردگار اس کی اس شدت کے صدمے کو اگر دل کی طرف لے جاتا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، اگر اس شدید صدمے کو گردوں کی طرف لے جاتا تو وہ فیل ہو جاتے۔ اس نے اس صورت میں بدلا، یہ خالق چونکہ وہ خود مالک تھا، تو اس کے بعد ایک دم سے ایک شدید صدمے سے تو معلوم کیا ہوا، انسان کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو انتہائی پیچیدہ ہیں۔ ایک صدمے سے انسان پورے کے پورے انسان کو جو 70 سال میں جا کے اس کی حالت بننی تھی، وہ ایک لمحے 5 منٹ سے 10 منٹ میں بن گئی۔ تو اللہ اپنی موجودگی کا اظہار کبھی خوف سے کرتا ہے اور کبھی غم سے کرتا ہے، کبھی خوف سے کراتا ہے اور کبھی غم سے اور کبھی سرور سے۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے، جی، کبھی خوف سے کبھی سرور سے، کبھی انبساط، انجانی خوشی انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، اس کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ نہ تو کوئی خوشی کا موقع ہے اور نہ ہی کوئی خوشی کے اسباب ہیں اور نہ ہی خوشی کے کوئی ذرائع ہیں۔ یکدم مسرت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے اور اس کا دماغ اور دل کھل اٹھتا ہے۔ وہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح غم اس کی طرف آیا اسی راستے سے انبساط اور مسرت اور سرور بھی اس کی طرف آیا۔ تو گویا یکدم اس انسان کا کبھی مسرور ہو جانا اور یکدم کبھی مغموم ہو جانا، اسی کو بابا بلے شاہ کہتے ہیں، میں گڈڑی ہاتھ ڈور سجن دے، میں گڈڑی ہاتھ ڈور سجن دے، اڈا جی میں اڈاوے۔ غم میں مصروف کر دے تو یہ بھی اسی کے طرف سے ہے، اور مسرت و انبساط دے دے تو یہ بھی اسی کی سب۔ لہذا اس نے انبیاء بھیجے اور الہام کی اور وسوسے کی، دونوں طاقتیں ہمارے اندر رکھی، جس پہ موضوع پہ میں گفتگو کرتا آ رہا، نیکی اور بدی۔ انسان نیکی کی معرفت بھی رکھتا ہے اور بدی کی پہچان بھی، مگر کچھ پیچیدہ چیزیں ہیں جن کو انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بالکل سادہ انسانوں کے لیے سادہ لفظوں میں بیان فرما دیا، سادہ انسانوں کے لیے سادہ لفظوں میں بیان فرما دیا کہ جو تیرے دل میں کھٹکے وہ بدی ہے اور جو تیرے دل کو سرور بخشے وہ نیکی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، جب دل کو سرور ملے تو آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے، چہرے پہ ایک روشنی اور ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے، بدن کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور یہ کبھی جو تیرے اوپر کوئی انبساط کی کیفیت آئی یا کبھی کوئی
خوشی کی کیفیت آئی اور تجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ مسرت اور خوشی کس طرف سے آئی ہے، تو یاد رکھ لے یہ مسرت اور یہ خوشی کسی کے ساتھ اگر تو نے کوئی اچھا سلوک کیا ہوگا اور تیرے اس سلوک کو اس نے ہزاروں میل دور بیٹھ کے یاد کیا ہوگا، وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر تیرے اس احسان اور تیری اس خدمت یا اس محبت کی لہر آسمانی بلندیوں پہ جاتی ہے اور وہاں سے وہ رحمت کا میسج بن کر تیرے دل میں اتر جاتی ہے اور تیرے دل میں انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان چاہے تو ضابطۂ خداوندی سے ہم آہنگ ہو کر اپنی ذات میں ارتکاز پیدا کرے اور چاہے تو اس سے الگ ہٹ کر اپنی ذات میں تشدد اور انتشار پیدا کر، یہ دونوں چیزیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے اندر رکھ دی ہے، باہر مت کوسا کریں، باہر کسی کو مت کوسیں کہ یہ باہر سے آیا ہے، جیسی تیرے اندر سے لہریں اٹھیں گی ویسے ہی جواب آئے گا، ویسا ہی جواب آئے گا۔ ابھی یہ زبان آپ سمجھتے ہیں کہ زبان کو خاموش رکھو، مثلا میں زبان کو بالکل خاموش رکھتا ہوں اور پیر صاحب کے لیے اپنے دل میں یا شیر محمد قادری صاحب کے لیے اپنے دل میں یا شاہ صاحب ہمارے کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے طیب شاہ صاحب، ان کے لیے اپنے دل میں بولتا کچھ نہیں مگر دل میں کیا رکھتا ہوں، ایک بغض رکھتا ہوں یا ایک جیلسی حسد کا پہلو رکھتا ہوں۔ میں ہزار ان کے ساتھ ظاہر میں خادم بن کے رہوں، ہزار خدمت کروں، مگر ان کے دل کو اپنی طرف متوجہ کبھی نہیں کر سکتا، چونکہ زبان تو ایک صرف میسج ہے، ایک بات کہنے کا ذریعہ ہے، ورنہ باقی ساری چیزیں تیرے اندر موجود ہیں، باقی ساری چیزیں تیرے اندر موجود ہیں۔ اندر زبان کو بالکل استعمال نہ کر جی، کچھ لوگ زبان کو بالکل استعمال ضرورت کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ کہتے ہو، قرآن مقدس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کو چونکہ ہم نے پیدا کیا ہے، لہذا اس کے اندر کی ساری چیزیں، یہ جو آواز دینا، یہ جو صدا دینا، یہ جو بولنا، یہ جو بلانا، یہ جو سچ، یہ جھوٹ، یہ قال کا تعلق انسانوں سے ہے، حال کا تعلق رب سے ہے۔ حال کا تعلق کس سے ہے؟ رب سے ہے۔ تو جن کا حال اور قال ایک ہو جائے، جن کا حال اور قال ایک ہو جائے، یہ حال اور قال کا ایک ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اب یکتا فرد بن گیا ہے، اور وہ فرد یکتا جب بن گیا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مقرب خدا بندی بن گیا، دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مقرب خدا بن گیا۔ اور جب مقرب خدا بن گیا اس کو نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت رہتی ہے،
نہ کچھ کہنے کی ضرورت رہتی ہے، اس کے اشاروں سے کائنات کی گردشیں بدلتی رہتی ہیں، اس کے خیالات سے زمین و آسمان کی حرکتیں ہو رہی رہتی ہیں، اس کے تصورات سے انسانی تخلیق ہوتی رہتی ہے، اور اس کی سوچ سے ملائکہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اس شخص کی بات جس کا حال اور کال ایک ہو جائے۔ حال اندر کو کہتے ہیں، باطن کو، اور کال ظاہر کو کہتے ہیں، بول رہے ہیں جو ہم۔ مثلاً ہم کسی سے کتنا اچھا بولیں، کتنا میٹھا بولیں، کتنا پیارا بولیں، کس قدر بچ بچ جائیں، مگر اندر کوئی مفاد وابستہ ہو تو اس بندے کی رائی کے دانے کے برابر بھی عزت اور خاطر وہ شخص نہیں کر سکتا۔ جی نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اثرات اندر مرتب کرتا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب جہاں بیٹھ گیا وہاں بیٹھ گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے نیکی کو بھی سمجھ لیا اور اس نے بدی کو بھی سمجھ لیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میرے دل کی لہریں ہی کام کریں گی، میرے دماغ کی سوچ ہی کام کرے گی، اور میرے دماغ کی سوچ محدود نہیں، اور میرے دل کی طاقت محدود نہیں۔ مثلاً پیر صاحب کے پاس یہاں آ کے 10 20 15 لوگ بیٹھیں گے، وہ ان کی گفتگو سے، ان کی دعا سے فائدہ اٹھائیں گے، مگر یہ ان 10 15 20 لوگوں کو باہر کر دیں، اندر کے انسان کو چاہے امریکہ میں بٹھا دیں، چاہے روس میں بٹھا دیں، چاہے عرش پہ بٹھا دیں، چاہے فرش پہ بٹھا دیں، چاہے مدینہ میں بٹھا دیں، چاہے بغداد میں بٹھا دیں، چاہے اجمیر میں بٹھا دیں، وہ جس طرح تیرے اندر کا خیال کبھی وہاں ہے کبھی وہاں ہے، ولی اپنے اندر کو اس صورت میں بدل دیتا ہے کہ اس کی کائنات خیال کی طاقت سے بھی پرواز کر جاتی ہے۔ اس خیال کی طاقت سے بھی پرواز کر جاتی ہے، اور اس کی رفتار جو سرعت رفتار کی انتہا ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اس سے بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایک وجود کا محتاج بھی نہیں رہتا، وہ کئی وجود بدل دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ سو دوستو میری بات سنو غور سے۔ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ نفاق پہ مبنی ہے، منافقت پہ مبنی ہے۔ ہم میں سے کوئی عالم ہے تو بھی نفاق سے پر ہے، کوئی سجادہ نشین ہے تو بھی نفاق سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے زبان سے زور لگا لگا کے لوگوں کو بھلا رہے ہیں۔ معین الدین 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں بلاتا۔ کیا بات ہے یہ؟ غور کرو ذرا، کہاں اس نے خلیفہ بھیجا، کس جگہ اس نے میسنجر بھیجا، کس جگہ اس نے لیٹر بھیجا، کہاں معین الدین اجمیری نے میل کی؟ جب یہ جدید ترین طاقتیں بھی نہیں تھی تو 90 لاکھ لوگ اس کے گرد اس طرح طواف کر رہے ہیں جس طرح مقناطیسی لہریں مقناطیس کے گرد طواف کر رہی ہیں۔ سو دوستو کچھ ہے، اور اس کو اسی کائنات میں پانا ہے ہم نے، اور اس پہ قربانی دینی ہے۔ وہ قربانی کیا ہے کہ اگر ہم کام و دہن کی لذتوں میں لگے رہیں گے تو ہمارا جسم بیکار ہو جائے گا، گناہ کی لذتوں میں لگے رہیں گے تو ہماری روح بیکار ہو جائے گی۔ لہذا ضرورت محسوس ہوئی، قرآن مقدس فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تم چاہو تو میرے ضابطے کی پابندی کر کے اڑ کے میری طرف آ جاؤ،
اور چاہو تو میرے ضابطے سے انحراف کر کے پست سے پست ہوتے چلے جاؤ۔ اب قرآن مقدس نے انہی دو گروہوں کا ذکر کیا، فرمایا ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے خیالات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ اپنے خیالات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور ایک گروہ جو خیالات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ 47واں سورہ ہے قرآن مقدس کا، اور 2 نمبر آیت، 12 نمبر آیت۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ 2 گروہ ہیں لوگوں کے۔ ایک گروہ وہ ہے ان لوگوں کا ہے جو کس پہ چلتے ہیں؟ اپنے خیالات اور اپنے جذبات۔ خیال جذبے سے آری ہے، خیال جذبے سے آری ہے۔ جذبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ توجہ دیجیے، ایک گروہ وہ ہے جو اپنے خیالات کے پیچھے چلتا ہے۔ مثلا تمام مذاہب کے لوگ، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، جین مت، بدھ مت، تمام مذاہب کے لوگ، ان میں سے چوٹی کے لوگ وہ تصحیح خیال کرتے ہیں، اپنے خیالات کو کیا کرتے ہیں؟ درست کرتے ہیں۔ اور ان کے خیالات کی درستگی کیا ہے کہ وہ کوئی نیگیٹو چیز اپنے خیال میں نہیں آنے دیتے، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یا ہمارے پروت نے یا ہمارے پریسٹ یا پوپ نے جس کا ذکر کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ یعنی تمام غیر مسلم کیا کرتے ہیں؟ تصحیح خیال، اس کو کہتے ہیں میڈیٹیشن، مراقبہ۔ جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ۔ دیکھا آپ نے مہاتما بدھ جہاں بیٹھ گیا، گھاس اگ گئی سائیڈوں سے، جاڑیاں اگ گئی سائیڈوں سے، نیچے کا گوشت سارا اس کا ختم ہو گیا، ڈھانچے کا ڈھانچہ بن گیا، مگر مرا نہیں۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میرا نیچے بیٹھے بیٹھے گوشت سارا کیڑے کھا گئے، سارا کچھ یہاں سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے خیال کی پرواز کو، اپنے خیال کی طاقت کو اس نور کے ساتھ منتقل کیا۔ مگر یاد رکھیے میری بات، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل۔ عشق اگر مصلحت اندیش ہو تو ہے خام ابھی۔ عقل اگر بہتری کی طرف جا رہی ہے اور بہتر راستہ تلاش کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پختہ ہو گئی ہے۔ اور اگر عشق فائدہ تلاش کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ناکام ہے۔ جی، اس کے لیے کیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ 2 میں جذبات جو آپ کو بیان کر رہا۔ اقبال قرآن ہی کی ترجمہ نہیں کرتے۔ پہلے کے لیے وہ کہا، پھر یہ بھی ہے کہ عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے۔ عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے۔ عشق نہ ملا ہے، نہ زاہد، نہ حکیم۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ 2 گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وہ گروہ جو خیالات کے ذریعے اپنے
مفادات کو دیکھتا ہے، اور ایک گروہ وہ جو جذبات کے ذریعے اپنے مفادات کو یا اپنی دنیا کو دیکھتا ہے۔ جس نے خالی خیالات سے کام لیا وہ بھی کبھی منزل مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جس نے خالی جذبات سے کام لیا وہ بھی کبھی منزل مقصود حاصل نہیں کر سکتا۔ عقل کی انتہا مغرب کے پاس ہے، مگر تخریب ہی تخریب، تباہی ہی تباہی، فساد ہی فساد۔ خون انسانیت، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ خون مسلم یا خون غیر مسلم، نہیں، خون انسانیت۔ یہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون، کس کا ٹھکانہ کون سا ہے۔ یہاں تو ہم فتوی ہی دے سکتے ہیں، یہاں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، بس فتوی ہی دے سکتے ہیں۔ یہ وہاں معلوم ہوگا، تھوڑی سی آنکھ بند ہے۔ اسی کائنات میں وہ جگہ بھی جہاں مرنے کے بعد آپ جائیں گے، وہ کہیں دور نہیں، اسی کائنات میں ہے۔ بس ذرا سا یوں سمجھ لیے کہ منظر چینج ہو جائے گا آپ کا۔ موت کیا ہے؟ منظر کے چینج ہو جانے کا مطلب، یعنی تو سب کچھ یہ دیکھے گا، تو بتانا بھی چاہے گا کہ یہاں کیا ہے، مگر تو نہیں بتا سکے گا۔ اور یہاں سے ہو کر کوئی وہ دیکھ لیتا ہے تو رب اس کی زبان بھی بند کر دیتا ہے۔ یہاں سے ہو کر جو وہ دیکھ لیتا ہے رب اس کی زبان بھی بند کر دیتا ہے۔ وہ لاکھ کہنا چاہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور جو لاکھوں باتیں کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا، کیونکہ جو بتانے کی ہے وہ بتانے ہی نہیں دیتا، جو بتانے کی ہے وہ بتانے ہی نہیں دیتا، اور اس کی سد بدھ ختم کر دیتا ہے، ہوش و حواس ختم کر دیتا ہے، الا یہ کہ مصطفیٰ کریم بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیں۔ تو سمجھو میری بات غور سے میرے دوست، دنیا اسی عالم میں ہے ہماری، یہیں ہماری جنت بھی ہے اور یہیں ہماری جہنم بھی ہے۔ میں نے ایک بار بتایا تھا اس کے آثار یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے پہلے ہی اگر کوئی کینسر کا مرض ہو، وہ پہلے سٹیج پہ اگر ڈاکٹر اس تک رسائی حاصل کر لے تو وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرے سٹیج پہ چلا جائے پھر بھی قدر اذیت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جب تیسرے سٹیج پہ بات ختم ہو جائے پھر درد ہی درد ہوتا ہے، بے چینی ہی بے چینی ہوتی ہے، اور تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اچھائی کی امید ختم ہو جاتی ہے، پھر اچھائی کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ یہی اس کائنات کی عالمی دنیا کے اندر بھی یہی اصول کار فرما ہے کہ اگر آپ کے خیالات پہلے درجے پہ ہیں، اچھا بھی سوچتے ہیں اور برا بھی سوچتے ہیں، تو انہیں پلٹا جا سکتا ہے، اور اگر 10 برائیاں سوچتے ہیں اور ایک اچھائی سوچتے ہیں پھر بھی پلٹا جا سکتا ہے، مگر پوری کی پوری برائی سوچتے ہیں تو پھر یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کیا ہو جاتا ہے؟ لا علاج ہو جاتا ہے، قبل اس کے کہ روحیں بالکل مر جائیں، اور قبل اس کے کہ ضمیر بالکل تباہ ہو جائے، قبل اس کے کہ گناہ کی ظاہری بیماریاں تمہارے جسم کو ختم کرنا شروع کر دیں،
شراب تمہارے پھیپھڑوں کو تباہ کر دے، زناکاری تمہارے گردوں کو برباد کر دے، قبل اس کے کہ زبان کی لذتیں تم سے ساری لذتیں چھین لیں، لوٹ آؤ اس پروردگار کی طرف اور اس ذات کی طرف۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ تمہیں بار بار بتاتا ہے، تمہارے دل میں بار بار خیال ڈالتا ہے۔ یہ تو قرآن مقدس بھی یہی کہتا ہے کہ ہم تمہیں اگر کچھ انعام، مجھے اگر کچھ مل رہا ہے تو مجھے خود سوچنا چاہیے کہ میری اپنی کسی صلاحیت کا نتیجہ ہے یا میری اپنی کسی قابلیت کا نتیجہ ہے یا میرے اپنے تقوی پرہیزگاری کا نتیجہ ہے۔ مجھے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر میرے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ جتنے انعام میرے اوپر ہیں تو پھر سمجھ کہ یہ تیری پشتوں میں سے کوئی تجھے دعا دے گیا ہے، تیری پشتوں میں سے تجھے کوئی دعا دے گیا ہے۔ کسی ماں کی روتی ہوئی آنکھ کسی وقت سحر یہ پکار دے گئی ہے رب کو کہ مولا میری نسلوں میں بھی آسائش پیدا کر۔ کسی بوڑھے باپ کی خدمت رات کی تاریکی میں اس کے ہاتھ اور اس کا دل اٹھ گیا پروردگار کی طرف، اور اس کی نیکی اور تقوی یہ رب کو معلوم ہو گیا۔ اس نے کہا بندے تو جھکا رہا، اب آئندہ نسلوں میں اگر کوئی تیری نسل میں سے بندہ ایسا ہی کرے گا تیرے جیسا انعام دوں گا، اگر ایسا نہیں بھی ہوگا تو اسے بھوکا اور بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ تو تمہیں اگر کچھ مل رہا ہے تو یہ پچھلوں کی بات ہے۔ عمل کا جائزہ لو، عمل کا جائزہ لو۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہم کوئی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، اس سے لگا اس سے اتار، اس سے لگا اس سے اتار، اس سے لگا، تخریب، دہشت، وحشت، لوٹ مار، چور بازاری، دنگا، مگر تجارت چل رہی ہے، ماتھے پہ محراب بھی پڑا ہوا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے۔ جی عجب منطق ہے اس کائنات کی۔ تو ماتھے پہ محراب نہ ڈال، صرف کروڑوں انسانوں کی جان بچانے کے لیے ملاوٹ چھوڑ دے، تیرے محراب کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے رب کو۔ کیا سمجھ رکھا ہے دین کو اور کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کو؟ دھوکے باز انسان، کروڑوں انسانوں کی جانوں سے کھیلتے ہو، جعلی ادویات بیچتے ہو، بچوں کو چرا کے ان کے گردے نکال کے بیچ دیتے ہو، لوگوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کے دہشت اور وحشت کے راستوں پہ لگا کر تکا بوٹیاں اڑا دیتے ہو۔ پھر تم سمجھتے ہو کہ ہم خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ نہیں، تو ایک دن میرے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو، دیکھ تیری حالت کیسے بدلتی ہے۔ نہیں ہوا تو خدا کے سامنے سجدہ ریز، 10 اور 20 حج بھی اگر تجھے چور بازاری سے نہیں روک سکے، جھوٹ سے نہیں روک سکے، ملاوٹ سے نہیں روک سکے، غیبت سے نہیں روک سکے، اور گھر کے اندر فساد پیدا کرنے سے نہیں روک سکے، اولاد کو آنکھ کرنے سے نہیں روک سکے، بیوی بچوں کو سکون مہیا نہیں کر سکے، بھائی بہنوں کا دکھ درد نہیں بانٹ سکے، تو لکھ لے یہ خدا کے راستے پہ نہیں جا رہا، تو یہ شیطان کے راستے پہ جا رہا۔ اور اگر کسی بھوکے کے لیے تیرا دل تڑپ گیا تو اپنا کھانا اٹھا کے لے گیا اس کے کھانے کے لیے، تو کعبے نہ جا، تیری کوئی حاجت نہیں ہے، تیرا یہی کعبہ ہے، تیرا یہی کعبہ ہے۔ 10 جاہلوں کو اگر تو نے علم سکھا لیا،
اور ان کے دماغ کو روشن کر دیا، نیکی اور بدی الگ کر کر کے دکھا دی۔ تجھے کسی کعبے جانے کی ضرورت نہیں، تو یہی کعبہ بنا لیا رب نے، چونکہ کعبے وہاں پہ بھی رب ہے، وہ وہاں پہ بھی رب کی ایک اثر ہے کہ یہاں جا کے رب کو پکارتے ہیں لوگ۔ مثلا بیت اللہ جا کے تو رب کو پکارتا ہے تو کیا رب اس گھر کے اندر رہتا ہے؟ نہیں۔ مثلا مدینے جا کے تو رب کو پکارتا ہے شریف، کیا رب وہاں رہتا ہے؟ مثلا گولڑا شریف میں جا کے تو رب کو پکارتا ہے، کیا رب وہاں رہتا ہے؟ نہیں۔ سنو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو ادھر رب رہتا ہے، جدھر رخ کرو ادھر رب رہتا ہے۔ ادھر صرف اس لیے جانا بھیجا جاتا ہے تجھے کہ کنسنٹریشن تیری ہو جائے، چونکہ یہاں کچھ لوگوں نے اللہ اللہ کیا، ان کا خیال دل میں آیا، دوست کا خیال دل میں آیا تو اللہ کا خیال آ گیا۔ جی پہلے مخلوق کا خیال آتا ہے نا، پھر خالق کا خیال آتا ہے۔ پہلے مخلوق کا خیال آتا ہے، پھر خالق کا خیال آتا ہے۔ مخلوق سے شروع ہوا تو خالق تک گیا۔ فرق یہ ہے کہ مخلوق میں ہی اگر رہا، بنگلے تو بنیں گے تیرے، کوٹھیاں تو بنیں گی تیری، جائیداد تو بنے گی تیری، فیکٹریاں تو لگیں گی تیری، اور بنگلے تو بڑھتے چلے جائیں گے تیرے، انڈسٹریاں تو چلتی چلی جائیں گی تیری، مگر رب تجھے نہیں ملے گا۔ مخلوق سے نکل کر اوپر اٹھ کر اس کا ہو گیا، بھوکا رہے گا مگر وہ مخلوق کو تیرے در پہ بھیجے گا، وہ مخلوق کو تیرے دروازے پہ بھیجے گا۔ آؤ لوگو، اس کا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، مخلوق کی پوجا نہ کرو، مخلوق کی خدمت کرو۔ مخلوق کی کیا کرو؟ خدمت کرو۔ جس نے ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہو گیا۔ جس نے خدمت کی وہ ایک دن اس کو ہزاروں خادم ہو جائیں گے۔ تو ایک گروہ وہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے خیالات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، یہ میری یاد رکھیے، خیالات کے پیچھے کون سے چل رہے ہیں اس وقت؟ تصحیح خیال کر کے آپ کے اوپر، آپ کے اندر جادوئی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی کافر جو میڈیٹیشن کرتا ہے اس کے اندر جادوئی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ سفر بھی کر سکتا ہے، ہوا میں بھی اڑ بھی سکتا ہے، پانی بھی بن سکتا ہے، ہوا بھی بن سکتا ہے، انسان بھی بن سکتا ہے، شیطان بھی بن سکتا ہے، جن بھی بن سکتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ تصحیح خیال کے ذریعے۔ جس طرح تصحیح خیال نے بڑے بڑے سائنسدان پیدا کر دیے۔ آپ نے دیکھا سائنس کی دنیا میں مادے کو مسخر کرنے کے لیے لوگ کہاں کہاں تک پہنچے جی؟ مثلا مشین ایجاد کرنے والا جو کپڑے کی ہے، اس نے باقی ہر شے ایجاد کر لی، ہر شے ایجاد کر لی، مگر سوئی جو اس کے نیچے لگتی ہے اس کی ایجاد میں اس کو مشکل پیش آئی اور بڑی دیر پریشان رہا کہ کس طرح اس کو کیا جائے، چونکہ ہم جو ہاتھ سے جس سوئی کو سوئی سے سیتے ہیں اس کے پیچھے سوراخ کرتے ہیں، اس کے پیچھے سوراخ کرتے ہیں۔ اس کا خیال تھا مشین میں بھی اس کو پیچھے سوراخ کیا جائے، مگر وہاں سے دھاگے کا نکلنا۔ اچانک خواب کے ذریعے ایک دن اس نے خواب یوں دیکھا کہ سوئی کے نیچے سوراخ کر رہا ہوں، اور سوراخ کر کے دھاگا چلایا، مشین چلائی اور کپڑا سی دیا۔ اٹھا تو پکار اٹھا، او میں سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی وہ جانتا ہوں، مگر جاننے والا مجھ سے اوپر ایک اور ہے بیٹھا۔ جاننے والا مجھ سے ایک اور بھی ہے جو بتاتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے۔ میرے
دنیا میں مگن ہو گیا تو دنیا کے حسن میں، یہاں کی کھڑپینچی میں، یہاں کی فکر میں، یہاں الدنیا جیفا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بیجو گے وہاں وہ کاٹو گے، اور یہاں اگر بیج تو نے فصل اچھی کرنی ہے تو کتنی قسموں کے بیج تلاش کرتا ہے گھوم گام کے، اور پھر ان کو جراثیموں سے پاک کرنے کے لیے کتنی قسم کی ادویات اور زہر تلاش کرتا ہے گھوم کے کہ یہ فصل اچھی ہو جائے۔ او بندگان خدا، تیرے دل کی زمین وہ زمین ہے جس میں ایمان کی کاشت ہوتی ہے، جس میں ایمان کی کاشت ہوتی ہے، اور اس ایمان کے پودے کو اور اس ایمان کی فصل کو جب تم دل میں کاشت کر لیتے ہو، پھر اس کے اوپر ضرورت ہے کہ اس کو ان تمام مضر جراثیموں سے بچایا جائے جو اس ایمان کی فصل کو خراب کر دیتی ہیں، اور سب سے بہتر اور سب سے بہترین دوا جو تیرے ایمان کی فصل کی حفاظت کر سکے، اور سب سے بہترین ایجاد کنندہ گنبد خضرا کا مکی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جو ادویات بتائی ہیں وہ دنیا کی کوئی طاقت اور مائی کا کوئی لال نہیں بتا سکا، چونکہ اس کی ہمیشہ یہی دعا ہوتی رہی، رب زدنی علما، مولا میرے علم میں اور اضافہ بنا۔ پھر جب علم میں اضافہ ہو گیا تو فرمایا رب، پر سنیں، پھر فرمایا رب ارنی حقیقت الاشیاء، مولا اب جب ساری چیزوں کا علم دے دیا ہے اب مجھے ان کی حقیقت بھی بتا کیا ہے۔ آپ کو بات ذہن میں آئی؟ لوگوں، بہت مختصر زندگی انسان کی ہوتی ہے۔ میری اس گفتگو کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کونے میں بیٹھ جاؤ تسبیح لے کر، میں بالکل خلاف ہوں کونے میں بیٹھ کر تسبیح کا۔ میری اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ تم جس کو بدی خود سمجھتے ہو اس کو چھوڑ دو، تم جس کو خود بدی سمجھتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ میں کہوں یہ تسبیح لے لو جاؤ اور اس کے اوپر 1000 دفعہ کلمہ شریف پڑھو، اس پہ 500 دفعہ درود شریف پڑھو، اس پہ جو ہے وہ ایک آیت کی تلاوت کرو، اللہ کی عزت کی قسم تو 10 دن بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ وہ جو تو نے 1 مہینے میں وہاں بیٹھے گا، تو کہ بیٹھا ہوا تو کونے میں ہوگا، دل تیرا باہر ہوگا، اور جس چیز کی اصلاح کرنی تھی وہ باہر ہوگی، اور تو بیٹھا ہوا اندر ہوگا۔ وہ اندر بیٹھا ہوا نہیں چاہیے، بات تب بنے تو بازار میں بیٹھا ہوا ہو اور تیرا دل مصطفیٰ سے لگا ہوا ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں بازار میں بیٹھ، مزدوری کر، تجارت کر، عدالت کر، انصاف کر، جرنیل بن، سپہ سالار بن، عظیم سے عظیم تر انسان بن، مگر جہاں بیٹھا ہوا ہو اپنے دھیان کو اپنے خالق کے ساتھ رکھ۔ پوری دنیا میں نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم پگ باندھ لو، یہ سنت رسول اللہ، مجھے کوئی غرض نہیں اس سے، مجھے کوئی غرض نہیں اس سے کہ تم کیا ہو۔ اگر تم مجسمہ رسول بن کر، اگر تم رسول اللہ کی ظاہری شکل بن کے لوگوں کے دل توڑ رہے ہو تو میرے رسول کو اذیت ہو رہی ہے، اس کی امت کی خدمت نہیں کر رہے، میرے رسول کو اذیت ہو رہی ہے، اس کی امت کو فرقوں میں بانٹ رہے ہو، میرے رسول کو اذیت ہو رہی ہے۔ میرے رسول کی امت کا کوئی فرقہ نہیں، میرے رسول کی امت کا ایک ہی فرقہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ تو وائٹ ہاؤس میں بھی جا کے کہہ،
کوئی تجھے روک گیا تو مجھے بتا دینا. یہ کلمہ تو ماسکو میں بھی جا کے کہہ، کسی نے روک دیا تو میں تجھے بتاؤں گا، مگر اس کلمے کو تو اگر لوٹ مار کے لیے استعمال کرتا ہے تو جہاں جائے گا جوتے کھائے گا. شکل رسول بنا کر تو اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرے گا. اور اگر تو نے 3 پیس ٹائی سوٹ پہنی ہوئی ہے جی، مگر باہر نکلتا ہے کہ آج دیکھتا ہوں کہ میں کس کے کام آ سکتا ہوں. آج کون ایسا بیمار ہے کہ اس کے پاس ایک انجیکشن، ایک دوا، ایک تو یہ مانگنے کے لیے بیکاریوں کی طوفان لگا ہوا ہے، ان کو دینا انتہائی ذلت ہے. اور یہ مانگنے والے ٹھیکیدار یہ 100 200 ٹھیکوں پہ رکھے ہوئے ہیں بیکاری لوگوں نے، ہیبت ناک اور اذیت ناک شکلیں بنا کے مانگ رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ یہ ملک اور قوم کے لیے ذلت کا سامان ہے. بیت المال کا جو منصب مقام قائم کیا ہوا ہے، میں ریکویسٹ کروں گا بیت المال کے زمرد خان سے کہ ان بیکاریوں کو، یہ جو سڑکوں پہ بھیگ کر میل میل تک لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کو پکڑ کے بیت المال میں کھانا اور پینا کیوں نہیں دیتے، تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک کی ساری قوم بیکاری نہیں ہے. خوب بات. ایئرپورٹ سے نکلو لے کر شہر کی زدگیوں میں گنو، ٹھیکوں پہ لوگوں نے بچے رکھے ہوئے ہیں اور ٹھیکوں پہ خواتین رکھی ہوئی ہیں جو انگلش زبان میں اب ان کو مانگنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. میں پھر حکومت سے گزارش کروں گا کہ اگر بیت المال کوئی قائم کیا ہوا ہے، مجھے کوئی بیکاری نظر نہ آئے. یہ ہمارا سب کا مطالبہ ہے، اس لیے کہ یہ بہت خوفناک عمل ہے، یہ بہت بری چیز ہے. اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ دنیاؤں کے ملکوں میں جائیں، بخدا 75% لوگ کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر ایشیائی پاورٹی لائن سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اور انجینئر، بڑے بڑے دانشور ٹیکسیاں چلاتے ہیں، مگر میں یہ یقین سے کہتا ہوں میرے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. یہ جو اذیتیں، یہ جو شور، یہ جو شرابیں، یہ تمام چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں، یہ سیاستدانوں کی اور اپنی ان کی ایک عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے. دنیا کے درجنوں ممالک سے انشاءاللہ پاکستان بہترین ملک ہے، اور اس کو نہ کچھ ہوگا نہ ہے ابھی بھی کچھ. یہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، یہاں کے لاکھوں خیرات بانٹنے والے راتوں کو کھانا کھلا کے سلاتے ہیں. چلے جائیے یہاں پہ، یہ آپ کا اسلام آباد کا کچھ لاکھ کی آبادی کا شہر ہے. ایک لنگر خانہ وہ مہر علی نے کھول رکھا ہے، ایک وہ بری امام نے کھول رکھا ہے، اور ایک یہ بری امام کے والد کی رحمت ہے. ذرا چلے جائیے، کتنے لوگ وہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام پہ کھانا کھلا رہے ہیں، اور کتنے ہی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو ان کے نام کا لوٹ رہے ہیں. جی، یہاں زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے. جو مر کے بھی کھلا رہا ہے، تجھے سلا رہا ہے، بات تو اس کی ہے. یہاں زندگی اور موت کا پتہ چلتا ہے، اور جو جی کے بھی دوسرے کی سکھ کی سانس نہیں لینے دیتا، اس کی زندگی کا کیا فائدہ ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میرے دوست، اللہ کے لیے پلیز مہربانی کریں، اپنے دل سے پوچھیں، دل کو لگائیں مصطفیٰ کے ساتھ. ممبر پہ بیٹھ، تو 18ویں گریڈ کا آفیسر ہے، 20ویں کا ہے، 21ویں کا ہے، تجھے کوئی ضرورت میں نہیں کہتا مسجد میں جا کے بیٹھ، یا تسبیح پکڑ، وہاں بیٹھ اور وہاں دیکھ کہ
میرے رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول سے تعلق جوڑے رکھ، آقا سے تعلق جوڑے رکھو، خدا سے تعلق جوڑے رکھو۔ یہ پاکستان ابھرتا پاکستان ہے، پھلتا پاکستان ہے، پھولتا پاکستان ہے، عالمی طاقت پاکستان ہے۔ ہمارا پاکستان عظیم تر پاکستان ہے۔ 18 یا 20 کروڑ کی آبادی میں کوئی بات نہیں ہے اگر ہمیں مستقبل قریب میں 2, 4, 10 لاکھ لوگوں کی جانیں دینا بھی پڑی، مگر دنیا کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں اس کی آہنی سرحدوں سے اندر دنیا کی کوئی طاقت داخل نہیں ہو سکتی انشاءاللہ العزیز۔ یہ وہ وطن عزیز ہے، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بس صرف یہ بات یاد رکھو، جو تمہارا دل کہے برا ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو بات تمہارا دل کہے اچھا ہے اس کو کر لو۔ بس یہ دین ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا رب مجھ پہ بھی کرم کرے اور میرے ماں باپ کو بھی بخشے، آپ پہ بھی کرم کرے، آپ کے ماں باپ کو بھی بخشے، میری اولادوں کو بھی نسلوں تک صالحیت اور صلاحیت دے، آپ کی اولادوں کو بھی نسلوں تک صالحیت اور صلاحیت دے، اور میرا رب نیکی اور بدی کی ہم سب کو پہچان دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔